بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 تا 3۔ الف لام میم۔ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جو غیب پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 تا 5۔ اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 6 تا 7۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 8 تا 9۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ رحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 تا 11۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 12 تا 13۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ
جیسے لوگ ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کیا ہم بھی ایمان لے آئیں جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں۔ جان لو بیوقوف وہ خود ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 تا 15۔ اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، سو وہ خود اپنے سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 تا 17۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 تا 19۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20۔
قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 21 تا 22۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ آیت نمبر 22۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ آیت نمبر 23۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 24۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بقرہ، آیت نمبر 25۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گی۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 26۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں۔
اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ذریعے پیشتر کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 تا 28۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 تا 30۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 تا 32۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے۔ جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں؟ اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 تا 40۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو۔
اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 تا 43۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 تا 46۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز بھاری ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 تا 48۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 تا 50۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔
اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 تا 52۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا۔ اور ظالم ہو گئے۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 53 تا 54۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 تا 56۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ لیکن پھر اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتہ کہو۔ ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 59۔
پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ آیت نمبر 61۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ یقیناً جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، اور نیک عمل کرے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک اللہ زینہ جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذینہ اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارہ اور نصارہ، والصائبین اور صابی، من جو آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیومی اور دن پر، آخری آخرت کے، وعملہ اور عمل کیے، صالحاً صالح عمل، فلہم بس ان کے لیے اجرہم اجر ہے، عند پاس ربہم رب کے پاس۔ یہ حکم خاص طور پر اہل کتاب کے لیے ہے، بس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس امت کے اہل ایمان یہود و نصارہ اور صائبین میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی، ان کے لیے اجر عظیم اور امن ہے، ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین ہادو اور جو یہودی ہوئے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، والنصارہ اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں، والصائبین اور صابی کسی دین کے پیروکار نہیں ہیں، لا مذہب لوگوں کو صابی کہتے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ نصارہ کا ایک فرقہ ہی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحاً اپنی شریعت کے مطابق نیک عمل کیے، فلہم اجرہم ان کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ ہونے کی بنا پر درجہ نہیں رکھتا۔ کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے، ایمان اور عمل صالح۔
اللہ تعالیٰ کی ہاں درجے کا اعتبار اس بنا پر ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس پر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس کی نجات ہو جائے گی؟ باطل فلسفے کے مطابق تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی 386 حدیث ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بندے اور رسول ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے اور کلمات اللہ ہیں، جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اور روح اللہ ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی 140 حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 ہے، اس میں فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا اب اسلام قبول کیے بغیر کسی کو اس کے عمل کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ البتہ دنیا میں اچھے کاموں کی جزا ضرور دے دی جاتی ہے، کبھی رزق کی کشادگی کی شکل میں، کبھی کاموں میں آسانی یا اچھی شہرت کی شکل میں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس آیت نمبر 62 میں، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ آیت نمبر 63 کی تشریح ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد کے برے افعال کو یاد دلایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب کوہ طور تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا گیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے، فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یعنی توریت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی بنی اسرائیل کو ان کی کتاب جو ان پر اتاری گئی توریت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی توریت کو محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں اس پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو، یعنی جو کچھ توریت میں بتایا گیا ہے اسے سیکھو، اسے یاد کرو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اس کتاب کو یاد رکھو، اسے بھلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو، بے شک ذکر دل سے کرو یا اس پر عمل کرو، تو جو کچھ توریت میں حلال و حرام ہو اسے یاد رکھو، اس پر عمل کرو، جس بات پہ جزا و سزا ہے اس بات کو یاد رکھو اور اس کو بھولو نہیں۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات اور ہدایات کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لعلکم تتقون،
تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طور کی وادی میں کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل سے اس ٹائم یہ عہد لیا گیا تھا۔ اس طرح وادی طور میں دہشت ناک صورتحال پیدا کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو تھوڑا کم ہی قبول کیا تھا، اپنے بھائی بندوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو مار ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے، زیادتیاں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا ان کا اپنا شیوا بنا ہوا تھا۔ انہی میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بھی بنا دیا۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی شدید سختی موجود تھی جس کے ساتھ ممکن نہیں تھا کہ کوئی معاہدہ نبھا سکتے۔ جب کبھی دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ یہ طریقہ کار ان کے ساتھ اپنایا گیا تاکہ ان کے دل دہشت زدہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئیں۔ آپ خود دیکھیں کیا صورتحال ہوگی کہ وادی میں وہ لوگ کھڑے ہیں بنی اسرائیل، اور ان کے اوپر جو طور پہاڑ ہے ان کے سروں پہ بلند کر دیا گیا تھا، فرشتوں نے اٹھا کے اس کو ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا تھا۔ تو کیسی صورتحال ہوگی کہ انسان اگر کھڑا ہو اور اس کے سر پہ پہاڑ ہو، تو کتنی دہشت ناک صورتحال تھی۔ اس کو دیکھ کے انہوں نے جو ہے وہ پختہ عہد کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اس بات سے، لیکن اس کے بعد یہ ایسی نافرمان بنی اسرائیل قوم تھی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ اس عہد کو پھر بھلا دیا۔ اور اس میں ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد یا معاہدہ اس طرح کرتا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یا اللہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا جینا اور میرا مرنا آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور یہ معاہدہ یہ ہے کہ ایک عاجز بندہ ہے اور اس طرف وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی طاقتیں ہیں، اس کو ماننا، اس پہ ایمان لے کے آنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ہیں، اور اگر انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ اس کا مالک اسے جہنم میں ڈال دے یا جہاں وہ جلتا رہے کہ بچ نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اس ایمانی عہد پر ایک مومن سے وہی کیفیت مطلوب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گزری تھی۔ ہر شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتا ہے اس عہد کی سنگینی سے اسی طرح کانپنا چاہیے کہ اگر اس نے عہد کی خلاف ورزی کی تو آسمان و زمین اس پر گر پڑیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاہدہ ایمانی جو ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کون لوگ پورا کر سکتے ہیں، جو اپنا عقیدہ درست رکھے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے اور جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور مسنون کاموں کا خیال رکھے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 64۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ آیت نمبر 64 کی تشریح ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے اعراض کیا اور اس سے پھر گئے، یعنی اس پختہ معاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنے کے عہد سے بنی اسرائیل پھر گئے۔ یہ معاہدے سے پھر جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان انسانی سطح سے گر کر حیوانی سطح پر آ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند نہیں رہتا تو اس کے پاس دوسرا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، انسانوں کے حق مارتے ہیں، انسانوں کے خون پسینے کی کمائی چوستے ہیں، قتل و غارت گری ایسی سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے، چوری ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، زناکاری عام ہو جاتی ہے اور پوری زمین فساد سے بھر جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر نہ مانا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت قرآن کریم کو کہا گیا ہے۔ یعنی تمہاری توبہ قبول کر کے فضل نہ ہو اور پھسل جانے پر معافی کی رحمت نہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بھی تم پر نہ ہوتی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم سے منہ پھیرنے کا اسباب کیا ہیں، یا قرآن کریم کو لوگ جو ہے وہ کیوں اس سے منہ پھیرتے ہیں اور اس کو نہیں پڑھتے؟ دراصل لوگ قرآن حکیم کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لینے سے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نصیب ہو جائے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں، یا جو احکامات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو ہم جانیں گے نہیں، تو کیسے ہمارا کوئی زندگی کا معاملہ جو ہے وہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ لا کنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی میرا فضل دین اسلام اور قرآن کریم جو میں نے تم پر نازل کیا تمہاری امت کے لیے، تم پر نازل کیا اور تمہاری امت کے لیے، تو تم ضرور اس میں خسارہ اٹھا لیتے اگر اس میری رحمت جو ہے تم پر نہ ہوتی، یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نہ تو قرآن کریم کو پڑھا اور نہ ہی اپنے آپ کو یا نیک اعمال نہ خود کیے، نہ اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دی، تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا۔ تو یہی کھلا خسارہ ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ آیت نمبر 65 کی تشریح ہے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ علیم تم جان چکے ہو اللہ زینا جو لوگ اعتدوا حد سے بڑھ گئے منکم فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا لہم کونوا تم ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ احکامات کی نافرمانی کرنے اور عہد توڑنے کی سزا کے طور پر توہین آمیز عذاب ہے۔ والذین اعتدوا منکم فی السبت، تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تو ہم نے ان لوگوں کو وہ نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایسا تھا جس نے دوسرے گروہ کو روکا، یعنی کچھ لوگ ماننے والے تھے اور کچھ لوگ نافرمان تھے، تو انہوں نے روکا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے جو برائی سے روکتے تھے ان کو بچا لیا، نجات دی، اور جو بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جو ظلم کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ سبت کا قانون یہ تھا کہ ہفتے کا دن جو تھا وہ عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس دن دنیا کا کوئی کام نہ کریں، نہ اپنے ملازموں سے کروائیں، یعنی جو کوئی اس قانون کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ بنی اسرائیل نے سبت کے اس قانون کی خلاف ورزی کی، زیادتی کی اس میں کہ اس دن عبادت کرنے کی بجائے تجارت کی اور اس دن کی حرمت کو پامال کیا۔
بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا، شکار کو ان کے لیے حرام کیا گیا تھا تو انہوں نے پھر شکار بھی کیا۔ اب انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا۔ جب انسان جانوروں کی طرح سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانور بنا دیتے ہیں۔ جب بھی انسان شریعت سے انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانور کی سطح پر ہی لے آتا ہے، جو کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں۔ شریعت کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون اسی حیوانی ذلت میں مبتلا نہ کر دے جس میں یہود اپنے اس فعل کی وجہ سے مبتلا ہوئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد بے حسی کی بیماری اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ آخرت کو بلانے سے، زیادہ سوال کرنے سے، تعویلیں گھڑنے سے، حجتیں پیش کرنے سے، بحثیں کرنے سے وہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہو جائیں تو عام انسانی باتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بھی انسان سرکشی پر مبنی رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تصور دل کو نہیں پگھلاتا، اندر تڑپ بھی پیدا نہیں ہوتی، اور روح کے اندر ارتعاش پیدا کرنے کا سبب بھی نہیں بنتا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے جنہوں نے نافرمانی کی، ان کو فرمایا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ان پر عذاب جو ہے وہ نازل کیا گیا اور وہ انسانوں سے حقیر بندر بن گئے۔ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کی حرمت برقرار رکھو، اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی یہ تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ گھڑے کھود کر ان میں جال اور کانٹے ڈال دیے جائیں، ہفتے کے دن مچھلیاں جالوں میں پھنس جائیں گی اور اتوار کو پکڑ لی جائیں گی۔ انہوں نے اس تدبیر پر عمل کیا تو بنی اسرائیل کی یہی ہیلہ سازی، ان کی نیت کا یہی فطور جو ہے وہ ان پر عذاب کی صورت میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا۔ تو اب یہی بات ہمارے لیے ہے کہ وہ عملاً جو تھے، کیونکہ اس شریعت کے خلاف چلے اور تعویلوں کے ذریعے یہ کام کیا، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنا چاہیے اور ہیلے بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے اور نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ جیسے یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ سبت کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے اور کوئی دینی کام نہیں کریں گے، کوئی دینی کام نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اس دن کاروبار کیا اور تعویلوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں تھے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 66 تا 67۔ آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے کی قوموں تک جنہیں یہ خبر پہنچی عبرت بنا دیا، وما خلفہا، اور ان قوموں کے لیے بھی اسے عبرت بنا دیا جو بعد میں آئیں۔ عبرت سے مراد ہے ماضی کے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے لیے اچھا سبق لینا۔ جن لوگوں نے سبت کے قانون الہی کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، ان کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے بھی دیکھا، ان کے لیے یہ واقعہ آنکھوں دیکھی گواہی تھا۔ اس واقعے کے بعد باقی لوگ اور یہ کہ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ نافرمانی کرنے پر شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں۔ انسان کے وجود پر اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جو چاہے نہیں کر سکتا، اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ان پر حجت قائم کر دی تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ واعظ کیا ہے؟ ایسی نصیحت ہے جو دل کو پگھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، مگر نصیحت صرف متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ واقعات عام لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنتے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ، اور جب کالا کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّا، بے شک اللہ یَأْمُرُکُم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تذبحوا، ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے،
اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلاتے ہیں جو ان کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے تھے، کہ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ایک قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ ان کے ذہن سے اس کے تقدس کو توڑا جائے۔ اور تم نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے کتنے عذر تراشے، یعنی تم پر واجب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے۔ قالوا کہا اتتخذنا کیا تم اڑاتے ہو ہزوا و مذاق، قالا انہوں نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، یعنی بنی اسرائیل کے اس جواب سے ان کی ہٹ درمی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور وہ ضد اور ہٹ درمی کی نفسیات رکھتے تھے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، تو ان کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس بات سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی کہ مذاق اڑانا جہالت کا کام ہے، اور جہالت ایسی چیز ہے، یعنی جاہل ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ عقل مند آدمی اپنے جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا عقل اور دین کا سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے۔ رسول ہو کر میں جہالت کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے کہ آپ کو بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش و مرضی کے نہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ جاہل ہی ایسی بات کیا کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہی لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتا ہے۔ عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل و دین کا سب سے بڑا عیب ہے، اگرچہ سے اس کی آدمی پر کوئی فضیلت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فضیلت تو تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 68۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی کہ وہ کیسی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ بنی اسرائیل نے دین کے سادہ حکم کو بوجھل بنا دیا اور حکم کی تعمیل کی بجائے کھوج خرید کا طریقہ کار اختیار کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیا ہے، یعنی اس گائے کی عمر کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا سنو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لو۔ قالا انہوں نے کہا انہو بے شک، یقولو کہتا ہے، انہا بقرۃن گائے، لا نہیں، فارضن بوڑھی ہو، ولا اور نہ، بکرن بچیا، اوانم بین ذالک بلکہ ان کی درمیان کی ہو، نوجوانی کی عمر کی۔ فافعلوا ما تؤمرون پس تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو بڑی نہیں
اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہے، متوسط عمر کی ہے، لہذا تشدد اور تکلف کو چھوڑو اور وہ کام کرو جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب کی اصل روح تسلیم و رضا ہے، جرا نہیں۔ ایک دفعہ ایک نظام عمل کو مان لینے کے بعد صرف عمل کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے، پس تم سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 69، ترجمہ و تشریح۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، انہو، بے شک، یقولو، وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، گائے، صفراء، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو تسر الناظرین، بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک بار پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا، تسر الناظرین، اور اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ جو ہے وہ چمکدار ہو، اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی سے بنی اسرائیل نکلنا چاہتے تھے۔ یہ دراصل صرف حکم سے فرار نہیں تھا بلکہ خود رب سے فرار تھا۔ انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سوالات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن کے لیے بھی ضروری ہے کہ حکم آنے پر فوراً مومن کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہیلے بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آیت نمبر 70، قال، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین لنا، ہمارے لیے واضح کر دے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا، اور یقیناً، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حیل و حجت سے کام لے رہے تھے اور بار بار سوالات کر رہے تھے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، کیونکہ اس سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، بے حسی آ جاتی ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت پا لیں گے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں شبہ نہیں تھا بلکہ بالکل واضح طور پر پتہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن چاہتے تھے کہ کوئی سوال ہمیں گائے کو ذبح کرنے سے بچا ہی لے، اس لیے وہ سوال پر سوال کر رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔